مجھے جان سے مار دو میرے دوستو، شہادت قبول ہے۔ مجھے ان اداروں میں، ان اداروں کی عزت کو پامال کرنے والوں پر تعجب نہیں ہوتا، ایسی جگہوں پر جا کر نماز پڑھنے والے نادانوں پر تعجب ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم هالكون إلا العالمون، والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون، والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے پہلے میں اپنی جانب سے آپ تمام حضرات کو
عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے متبرک اور مقدس اور قیمتی اوقات میں جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کے ایمان میں، علم میں، عمل میں، جان میں، مال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس سال کی عید تو بڑی عجیب و غریب عید ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ حضرت عجیب عید کیسے؟ وہی عید ہے، نماز وہی ہے، خطبہ وہی ہے، بیان بھی وہی ہے، تو بیان کا عنوان بھی وہی ہے۔ پھر عید کے دن کی خاص عبادت جو ہے الحمدللہ وہ اس سے پہلے بھی ہوتی تھی اور اس سال بھی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ سال بھی ہوگی۔ تو اس سال کی خصوصیت کیا ہے؟ شاید آپ لوگ غور کیے کہ نہیں کیے، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ تقریباً سارا عالم اسلام، ساری دنیا نہیں، سارا عالم اسلام مسلسل 4 دن سے خطبے سنتا رہا ہے۔ خطبے کا سلسلہ بروز منگل شروع ہوا اور اب تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ کیسے؟ بروز منگل عرب میں یوم عرفہ تھا۔ ہمارے ہاں تو یوم عرفہ چہارشنبے کو ہوا، کیونکہ چاند کے مسئلے میں ہمیشہ سے ایک چھوٹا سا اختلاف ہوتا ہے۔ وہ اختلاف نہیں ہے، چاند کی رفتار کی ترتیب ہے۔ وہ ایک فن ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو منگل کے دن عرب میں یا عربی تقریباً ممالک میں یوم عرفہ تھا، تو یوم عرفہ میں میدان عرفات میں سب سے بڑا خطبہ ہوتا ہے سال کا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے قیمتی جو خطبہ ہوا وہ یوم عرفہ اور میدان عرفات جبل رحمہ میں ہوا۔ اور اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال حج بھی آپ نے فرمایا، اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر، عرفات کے میدان میں جبل رحمہ میں آپ کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کیا کہ اے لوگوں، مجھے جس مقصد کے ساتھ بھیجا گیا وہ مقصد آج مکمل ہو گیا، یعنی کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ دین کی تکمیل والی جو آیت تھی وہ اسی دن اس جگہ پر نازل ہوئی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ حضرات سنے ہوں گے، حضرات علماء کرام مختلف عنوانات میں اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ تو یہ آیت یوم عرفہ میں
عرفات کے میدان میں جبل رحمہ میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کے بیچ آپ کا خطاب تھا، اور خطاب کا عنوان اور اس کی آیت یہی تھی، بلکہ اسی دن اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے، دور دور تک اس آیت سے مشابہت رکھنے والی آیت اللہ کی آسمانی کتابوں میں کسی کتاب میں نہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا ہے اکرم صاحب؟ کچھ قرآن پاک کی آیات ایسی ہیں کہ زبان بدلی لیکن مفہوم ویسے ہی دوسری کتابوں میں تھا، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے سورہ فاتحہ کا تقریباً مضمون آسمانی دوسری کتابوں میں بھی تھا۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے تذکرے آسمانی دوسری کتابوں میں بھی تھی۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، تجارت، نکاح، معاملات، معاشرت کے مسائل آسمان کی دوسری کتابوں میں بھی تھی۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں نماز کا تذکرہ، روزے کا تذکرہ، زکوٰۃ کا تذکرہ، حج کا تذکرہ، نکاح کا تذکرہ، حلال کا تذکرہ، حرام سے اجتناب کا تذکرہ، حیا کا تذکرہ، شرم کا تذکرہ دوسری آسمانی کتابوں میں بھی۔ لیکن یہ آیت ایک ایسی آیت ہے، نہ اس کا سیم ترجمہ کسی اور کتاب میں، نہ اس سے ملتا جلتا ترجمہ کسی اور کتابوں میں۔ یہ آیت صرف قرآن پاک میں نازل ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر کتاب آسمان سے اتاری گئی تو قیامت تک رہنے کے لیے اتاری نہیں گئی، لیکن قرآن اتارا گیا تو قیامت تک رہنے کے لیے اتارا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے باریک باتیں سمجھنا کہ تو کباب کے مزے کو ہٹا کو رکھنا۔ اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں، سنیے۔ میرے نبی اور قرآن پاک، قرآن اور صاحب قرآن کے علاوہ، قرآن سے قرآن مراد ہے، صاحب قرآن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ قرآن اور صاحب قرآن سے پہلے، کتاب صاحب کتاب سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں اور جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان کے بعد بھی دنیا میں نبیوں کو آنا تھا، اس کتاب کے بعد بھی دنیا میں کتابوں کو آنا تھا، لیکن میرا نبی اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب، ایک ایسا نبی ہے کہ میرے نبی کے بعد قیامت تک دنیا میں نہ کسی نبی کو آنا تھا، قرآن پاک کے بعد قیامت تک کسی کتاب کو آسمان سے اترنا تھا۔ ایک نہ ایک دن انسان اللہ سے پوچھے گا نا، اللہ دین ایسے ہی چلتا رہے تو پھر دین کب مکمل ہوگا؟ اس سوال کے جواب کو 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کے ذریعے سے پیش کر دیا کہ اب کوئی انسان یہ سوال نہ کرے کہ آخر دین کب مکمل ہوگا۔
گھر بنتے رہے بنتے رہے بنتے رہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ تعمیر کب مکمل ہوگی؟ ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی کام آپ اچھا یا برا کریں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کام کب تک چلتا رہے گا، کب ختم ہوگا یہ کام؟ ویسے ہی دین اگر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے تو پھر انسان اور انسانیت بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سوال کریں گے کہ اے اللہ یہ دین مکمل ہوگا کب آخر؟ حضرت آدم سے تو دین شروع ہو گیا، نوح بھی آئے چلے گئے، شیز بھی آئے چلے گئے، ادریس بھی آئے چلے گئے، ابراہیم بھی آئے چلے گئے، اسماعیل بھی آئے چلے گئے، اسحاق بھی آئے چلے گئے، تقریباً تمامی حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم آئے اور چلے گئے۔ اب اللہ کا آخری نبی آیا ہے، اب اللہ کے نبی کے بعد پھر کوئی نبی نہیں ہے۔ اب دین کب مکمل ہوگا؟ انسان اور بندے ایک سوال اپنے اندر رکھتے تھے، قیامت تک اس سوال کو بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان آیت کو نازل کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زبان تمہاری ہوگی کلام ہمارا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی پیغام ہمارا ہوگا۔ اب پوری انسانیت کو بتا دو اور اعلان کر دو، یہ پیغام پہنچا دو کہ آج دین مکمل ہو گیا، آج کے بعد دین میں نہ نیا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ دین کا کوئی مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ الیوم اکملت لکم دینکم کا دو ترجمہ آتے ہیں۔ ایک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دین مکمل ہو گیا، مطلب آئندہ دین کا کوئی نیا مسئلہ نہیں پیدا ہوگا۔ سب دین آ گیا اس کے اندر۔ اگر کوئی پوچھے حضرت وہ زمانہ الگ تھا، یہ زمانہ الگ ہے، اس زمانے کے حالات الگ، اس زمانے کے حالات الگ ہیں، تو پھر اس زمانے کے سوالات کا اس زمانے کے قرآن سے کیا جواب ملے گا؟ نبی کی حدیث سے جواب ملے گا؟ میرے دوستو، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن اور حدیث ایک ایسا سمندر ہے جس کے سامنے دنیا ایک معمولی سے چاول کے دانے کے برابر ہے۔ میں جملہ پہلے بھی کہا تھا، مقدمہ ہے میرا، میں ایک بات بتانا تھا، پہلا خطبہ 4 خطبے بتانا تھا، اس سے آگے بڑھنا تھا مجھے، تو ایک مقدمہ بتا رہا ہوں۔ میں پہلے بھی کہا انسانیت کے سوالات ختم ہو جائیں گے لیکن قرآن کا جواب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دشمنان اسلام اور دشمنان قرآن کے الزامات غلط ثابت ہو جائیں گے، لیکن قرآن اور اسلام خدا کی قسم کبھی بدنام نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو ابھی یاد آ رہا ہے، سن لیجیے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہزاروں شاگردان، ان ہزاروں شاگردوں میں کچھ شاگردان انتہا درجے پر قریب تھے، اور حضرت امام ابو حنیفہ کا تقریباً علم انہوں نے حضرت سے لیا۔
اور وہ شاگردان اتنے شوق کے ساتھ اللہ اکبر حضرت کے سبق میں حاضر رہتے تھے کہ پوری زندگی کے سبق میں 1 یا 2 دن سے زیادہ ناغہ نہیں ہوئے۔ اس زمانے میں دین کی تڑپ اور طلب ایسی تھی۔ اس جملے کے کئی واقعات موجود ہیں۔ گھروں میں خاص لوگ مر جاتے تھے لیکن سبق ناغہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں۔ نام ہے حضرت سعید ابن المسیب۔ اتنا علم تھا، ایسا عمل تھا، ایسے عاشق خدا تھے اور ایسے عاشق رسول تھے۔ ایک مرتبہ جب مدینے کے کچھ حالات بگڑے تو مسجد نبوی میں نماز بند ہو گئی، عام نماز بند ہو گئی۔ ایسے وقت میں چھپتے چھپاتے حضرت سعید ابن المسیب مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے اور پورے مسجد نبوی کے دریچے اور دروازے بند۔ 40 دن تک یہی حال رہا اور اتفاق دیکھیے 40 دن حضرت سعید رحمت اللہ علیہ نہ کھانے کے لیے باہر نکلے نہ ضرورت کے لیے باہر نکلے۔ 40 دن جب حالات سازگار ہو گئے، مسجد نبوی کا دروازہ کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ حضرت اندر تشریف فرما ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، بہت فکر بھی تھی کہ نبی کی مسجد میں نماز نہ ہو، نبی کی مسجد میں امامت نہ ہو، لیکن حالات کچھ ایسے بن گئے تھے۔ پھر کبھی اس کی وجہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، اب ضرورت نہیں ہے وجہ کی، لیکن باہر کے لوگوں کو بہت افسوس تھا مسجد نبوی میں نماز نہیں ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں جماعت کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن 40 دن کے بعد جب مسجد نبوی کے دروازے کھولے گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ اندر حضرت سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ ہیں۔ 40 دن حضرت باہر نہیں نکلے، نہ کھانے پینے کے لیے باہر نکلے، نہ ضرورت کے لیے باہر نکلے۔ اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے، وہ جب کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کھانے پینے میں بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی استنجا اور ضرورت پر بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم تھا، عاشق رسول ہے، امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا سپوت ہے اور علم کا مہتاب و آفتاب ہے۔ مسجد نبوی ہمیشہ کھچا کھچ بھری رہتی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا حدیث کا سبق ہوتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ روضہ اقدس کے پاس سلام خرچ کرتے، حاضری دیتے اور اس کے بعد واپس آتے۔ روز دن 2 دن کے بعد روزانہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو، شاگردوں کو اور مجمع والوں کو کہتے بھائی آج مجھے جانے دیجئے، تو لوگ کہتے نبی کا شہر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ حضرت خاموش ہو جاتے اور ایک دن کے قیام کا ارادہ کرتے، پھر دوسرے دن نکلنے کا ارادہ کرتے۔ لوگ کہتے کہ حضرت مدینہ نبی کا شہر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ تو حضرت ارادہ چھوڑ دیتے، پھر اور ایک دن کا
قیام کا ارادہ کر لیتے، یہاں تک کہ 11 دن ہو گئے۔ 11ویں دن جب حضرت نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر مدینے والوں نے وہی جملہ حضرت کے سامنے رکھا، کیونکہ مدینے والوں کو معلوم تھا کہ امام ابو حنیفہ اپنے نبی سے ایسی محبت کرتا ہے جس کی مثال بعد والوں میں نہیں مل سکتی۔ اگر اس کو ٹکانا ہے، اس کو رکانا ہے، اس کو ٹہرانا ہے تو پھر نبی اور نبی کے شہر کا واسطہ دے دو، انشاءاللہ یہ امام ٹہر جائے گا۔ 11ویں دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر مدینے والوں نے کہا کہ حضرت آپ اللہ کے نبی کا شہر چھوڑ کر جانا چاہتے ہو، روضہ اقدس سے دور ہونا چاہتے ہو، مسجد نبوی سے دور ہونا چاہتے ہو، برکات نبوی سے دور ہونا چاہتے ہو، رحمت نبوی سے دور ہونا چاہتے ہو۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی اب ایسے جملے میرے پاس نہ کہو، اب میرے پاس مزید یہاں مدینہ منورہ میں ٹہرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی روکنے والوں نے پوچھا کیا طاقت ہے حضرت؟ طبیعت ناساز ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے؟ حضرت نے فرمایا میاں طبیعت تو الحمدللہ سلامت ہے، وہ بھی نبی کے شہر میں کس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، یہاں تو بیمار بھی شفا پا جاتا ہے۔ یہاں کے پانی میں شفا، یہاں کے خاک میں شفا، یہاں کوئی ترکاری باہر سے آتی ہے، مدینے کی ہوا لگ جاتی ہے، وہ ترکاری میں شفا ہے، مدینے کے دن میں شفا ہے، مدینے کے رات میں شفا ہے، مدینے کی ہوا میں شفا ہے۔ اللہ اکبر، بیماری نہیں۔ پھر حضرت کیوں رکنا نہیں چاہتے؟ طاقت کا کیا حوالہ دے رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میاں میں نبی کی نسبت سے نبی کے شہر کا ایسا ادب کرتا ہوں کہ آج کوفے سے آ کر مدینہ منورہ میں حاضری دے کر 11 دن ہو گئے، صرف مدینے کے تقدس کو سامنے رکھ کر میں 11 دن نہ پیشاب کیا نہ پاخانہ کیا۔ اور اس زمانے میں ان لوگوں کے پاس علم اور عمل کی وجہ سے اپنے جسم کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کی طاقت تھی، کنٹرول تھا ان کے پاس۔ وہ جتنے دن چاہے اتنے دن پاخانہ اپنے اندر روک سکتے تھے، جتنے دن چاہے اپنے اندر وہ پیشاب روک سکتے تھے۔ اسی لیے تو امام ابو حنیفہ اور دیگر 40 اولیاء کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کی امت میں 40 ایسے اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ حضرت سعید نے 40 دن مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلے۔ مدرسے کی حاضری اور ناغے پر بات کر رہا ہوں، 40 دن نہیں نکلے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور اس بات کا یقین بھی تھا، دور رہ کر اس نبی کی نسبت سے اس کا غلام بھوکا نہیں رہتا، روضہ اقدس کے قریب اس کا غلام کیسے بھوکا رہے گا؟ دور رہ کر اس نبی کی نسبت سے اس نبی کا غلام بھوکا نہیں، روضہ اقدس کے قریب رہ کر کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ لوگوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کھا رہے تھے، کیا پی رہے تھے۔ جب کھانے پینے کا سوال ہی نہیں ہے تو اشو اور اگو کا بھی سوال نہیں ہے، کیونکہ اشو ہوتا ہے، اگو ہوتا ہے کھانے پینے کا نتیجہ۔ کھائے تو پیشاب، کھائے تو پخانا، نہ کھائے تو کیا خاک پکانا، نہ پیے تو کیا خاک پیشاب۔ لوگوں نے جب یہ سوال ہی نہیں کیا کیا کھا رہے تھے کیا پی رہے تھے تو پھر استنجا کے سوال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن لوگوں نے ایک سوال کیا کہ حضرت پوری مسجد نبوی در و دیوار سے پیاک تھی، اندر اجالے اور اندھیرے کا پتہ نہیں چلتا تھا، اور آپ اندر ہیں، دشمنوں کو پتہ بھی نہیں تھا،
اور گھٹا ٹوپ اندھیرا۔ اب ایسے وقت میں نمازوں کے اوقات کا پتہ کیسے چلتا تھا آپ کو؟ کیونکہ گھڑی کا دور بھی نہیں تھا نا۔ باہر گھنٹیاں مارنے کا بھی قانون نہیں تھا، اور حالات خود خراب تھے، سب اپنے گھروں میں محصور قید، اور یہ پورے دروازے دریچے بند کر دیے گئے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ آپ کو نمازوں کا کیسے پتہ چلتا تھا؟ آپ پڑھے بھی کہ نہیں پڑھے نماز؟ حضرت سعید فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ 40 دن میں میری ایک نماز بھی ناغہ نہیں ہوئی۔ پتہ کیسے چلتا تھا؟ جب نماز کا وقت ہوتا تو روض اقدس سے اذان کی آواز آتی، نماز کا وقت ہوتا تو روض اقدس سے اذان کی آواز ہوتی، منبر رسول کے پاس، مصلی رسول کے پاس کھڑے ہو کر میں نماز ادا کرتا تھا۔ یاد آ گیا واقعہ تو عرض کر دیا۔ حضرت سعید وہ بھی بہت بڑے فقیہ، وہ بھی بہت بڑے محدث، وہ بھی بہت بڑے معلم، ان کے سبق میں بھی ہزاروں لوگ رہتے تھے۔ سامنے ایک شاگرد بیٹھتا تھا جو بڑا ذہین تھا، اچانک 3 دن سبق میں نہیں آیا۔ کبھی زندگی میں ایک دن بھی ناغہ نہیں، اور اچانک 3 دن سبق میں نہیں حاضر ہو سکا۔ حضرت بہت بے قرار ہو گئے، دوسرے ساتھیوں سے پوچھا بھائی ہمارا وہ فلاں شاگرد جو بالکل ہمارے سامنے بیٹھتا تھا اور سبق بغور سنتا تھا، اشکالات پوچھتا تھا، اور ہمیں امید ہے کہ وہ آئندہ چل کر امت کا ایک زبردست امام بنے گا، لیکن 3 دن سے وہ مدرسے کو، دارالعلوم کو، سبق کو نہیں آ رہا ہے۔ ساتھیوں نے کہا ہمیں بھی پتہ نہیں حضرت۔ چوتھے دن دیکھتے کیا ہے کہ الحمدللہ وہ شاگرد آ کے بیٹھا ہے، اور بدقسمت لوگ تھے وہ کہ ان کے زمانے میں موبائل اور واٹس ایپ بھی نہیں تھا، ورنہ جو گزرتا وہ فوراً میسج میں ڈال دیتے، اور مرنے کے خبریں بھی میسجہ میں واٹس ایپ میں ایسا آتے ہیں، پڑھ کو آخری جملے کو پہنچنے تک ہمارا ذہن کانکی چلے جاتا۔ وہ بھی کیسا؟ جناب عبداللہ صاحب کا انتقال ہو گیا، جو میرے دوست محبوب صاحب کے دادا محترم ہی، ایسا لکھنا نہیں، کون انتقال ہوئے پہلے وہ لکھ ڈال کو، انہوں کون بول کو نیچے لکھنا، کچھ بھی نہیں آتا۔ افسوس کہ نہ دین آتا ہے نہ دنیا۔ مجھے معاف فرما دے میرے دوستو، یہ جملہ اگر سخت ہو تو مجھے معاف فرما دے۔ اب تک تو یہ کہا جاتا تھا کہ کیسے لوگ ہیں مسلمانوں، تمہیں دیکھتے ہو تو اسلام سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ کہنا پڑتا ہے اے انسانوں کیسے ہو تم، اسلام سمجھ میں آنا تو دور کی بات، تمہاری انسانیت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلے انسان اور اس کے اندر کی رہنے والی صفت کا نام اسلام۔ کچھ نہیں آتا، نہ دین آتا ہے نہ دنیا آتی ہے، سب سکھانا پڑتا ہے، اور سکھانے کے لیے علماء تیار ہیں، لیکن سیکھنے کے لیے قوم تیار نہیں ہے۔ کون تمہیں مر گئے
تو کون مرے گی فوراً لکھ ڈالو۔ عبداللہ صاحب کا انتقال ہو گیا، جن کے پوتے محبوب صاحب جو میرے نہایت دوست ہیں، ہمارے دوست محبوب صاحب کے دادا جن کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی درخواست ہے۔ ایسا لکھنا نہیں، کیسا لکھتے معلوم؟ ہمارے نہایت دوست جو ہر جمعہ ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، محبوب صاحب کے دادا عبداللہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے دوست جو ہر جمعہ ہماری مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، محبوب صاحب پڑھے تک ہمیں کیا سمجھنا، اینو آؤٹ ہو گئی۔ اللہ برکت دے عمر میں، کیونکہ میرے بالکل نہایت دوست ہے، دوسروں کو اگر مثال بناؤں تو بہت ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کا نام بار بار لے لیتا ہوں۔ اچھی مثال ہو کہ کوئی ایسی ویسی مثال۔ جس کا انتقال ہوا پہلے اس کا نام پیش کر ڈالو۔ ان کا انتقال ہوگا، انہوں ان کے شوہر ہیں، انہوں ان کی بیوی ہیں، انہوں ان کے بھائی ہیں، انہوں ان کے بابا ہیں، انہوں ان کے اماں ہیں، کیا ہیں، کدھر ہیں، یہ لکھو، انہوں لکھو۔ ان کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا، انتقال ہوئی سو انہوں، پہلے ان کا نام لکھو۔ وہ پڑھے تک ہمیں سمجھتی انہوں انتقال ہو گئے۔ تین دن نہیں آئے، چوتھے دن آ گئے۔ ذرا سوچ کر دیکھو کہ وہ کیسا شاگرد ہوگا جس کے نہ آنے سے استاد بے قرار ہوتا ہے۔ وہ کیسا شاگرد ہوگا جس کے آنے پر استاد کو عید کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پڑھنے والے طلبہ اگر اچھے مل جائے اساتذہ کو تو مولانا تشریف فرما ہے، پوچھ کر دیکھیے، اساتذہ کے لیے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہوتی۔ سن کر عمل کرنے والی جماعت اگر کسی مقرر کو مل جائے تو اس مقرر کے لیے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ چاہنے والی بیوی اگر مل جائے تو شوہر کے لیے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ فرما بردار اگر اولاد مل جائے، رب کعبہ کی قسم، ماں باپ کے لیے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ 3 دن غیر حاضر، استاد بے قرار، چوتھے دن شاگرد آ گیا، استاد کو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ میاں 3 دن غیر حاضر تھے، جو بچہ غیر حاضر ہوتا نہیں ہمیشہ حاضر رہتا ہے، وہ کبھی کبھی غیر حاضر ہو جائے تو استاد اسے سزا نہیں دیتے، وجہ پوچھتے ہیں۔ 3 دن نہیں آئے میاں تم، میں بہت بے قرار ہو گیا تھا، کیونکہ تم ذہین اور فتین و عقیل شاگرد ہو، سبق سمجھتے ہو، قرآن سمجھتے ہو، حدیث سمجھتے ہو، تمہارا مستقبل بتا رہا ہے، آنے والے دور کے تم ایک زبردست مفسر بننے والے ہو، آنے والے دور کے تم ایک زبردست محدث بننے والے ہو، آنے والے دور کے ایک زبردست فقیہ بننے والے ہو، اس لیے تم جب غیر حاضر ہوئے تو میں بہت پریشان ہو گیا، اور آج آ گئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ تو بتاؤ کہ جناب میاں آپ غیر حاضر کیوں ہوئے؟ تو شاگرد نے کہا اس زمانے میں بچے شادی سے پہلے بھی پڑھتے تھے، شادی کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں شادی سے پہلے بھی بچے طلبہ پڑھتے تھے، شادی کے بعد بھی پڑھتے۔ آج کے زمانے میں شادی سے پہلے پڑھتے ہیں، لیکن شادی سے پہلے سب کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ کان پکڑ کر کہہ دوں تو جائز ہوگی بات
ایک نکاح نہیں ہوتا، اس کے علاوہ سب کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر زندگی میں شادی کا مزہ کیا ہے؟ تعلیم کے ماحول میں بہکنے کا اگر خطرہ ہو تو شادی کرو، پڑھو۔ اب کیا کاج شادی کریں گے؟ حکومت قانون بنا چکی ہے نا، ملک قانون بنا چکا ہے، حکومت قانون بنا چکی ہے، 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے۔ اور میرا جہاں تک اندازہ ہے، میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کہ یہ قانون نئی نسل کی طبیعت کو سامنے رکھ کر نہیں بنایا گیا، بلکہ اسلام کی مخالفت میں بنایا گیا ہے۔ یہ حقیقت، چاہے مجھ پر کچھ بھی ہو جائے، میں صاف صاف کہہ دوں، نئی نسل کی طبیعت کو سامنے رکھ کر نہیں بنایا گیا قانون۔ اگر نئی نسل کی طبیعت کو سامنے رکھ کر قانون بناتے، مجھے شرم آتی ہے ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے، وہ تمام چیزیں کالج کے قریب رہنے والی میڈیکل میں نہیں ملتی۔ لڑکے اور لڑکیوں کے اسکول کے بیگوں میں وہ ڈبے نہ ملتے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ شادی وقت سے پہلے کر لے تو طبیعت اجازت نہیں دیتی، اور بغیر نکاح اور شرافت کے وقت سے پہلے سب کچھ کرے اور طبیعت ساتھ دیتی ہے؟ ایسی عقل کو تو شاید ہماری جوتی کا تسمہ بھی قبول نہیں کرتا۔ نئی نسل کی طبیعت کو، ان کی طاقت کو سامنے رکھ کر اگر قانون بناتے تو یہ قانون بھی بناتے 18 سال سے پہلے جس لڑکے کے باہوں میں لڑکی ملی اور جس لڑکی کے باہوں میں لڑکا ملے اسے گرفتار کرو اور کڑی سے کڑی سزا دو، تو تب جا کر اس بات کا یقین ہوتا کہ یہ قانون انسانیت کی موجودہ طاقت کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ ایک منگل سوتر نہ ہو، ایک نکاح کے الفاظ نہ ہو، اس کے علاوہ دوستانہ تعلقات ہو، نیت اسٹینڈرڈ پڑھنے والا بچہ بھی سب کچھ کر دے، کوئی پرابلم نہیں، دوستی میں سب جائز، نعوذ باللہ من ذالک۔ 10 اسٹینڈرڈ پڑھنے والے کی عمر تو لازمی طور پر 15 سال ہوتی ہے، اس عمر میں نکاح نہ کرے لیکن سب کچھ کر دے، یہ بات تو قبول ہے، لیکن نکاح نہ کرے، نکاح نہ کرے۔ پہلے زمانے میں شادی سے پہلے بھی لوگ پڑھتے تھے، شادی کے بعد بھی پڑھتے تھے، ضرورت پڑتی، گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتا، خود کو یا اس کے بڑوں کو، دونوں صورتوں میں اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ آج نہ خود شادی کرتا ہے نہ اس کے بڑے شادی کرتے ہیں، پھر برباد کرو اپنی عزتوں کو، اسلام کو کیا پرواہ ہے؟ برباد کرو اپنے خاندانوں کی عزتوں کو، کیا پڑی ہے؟ ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر خاندانوں میں اور نسلوں میں انسانیت کا پتہ تک نہیں چلے گا۔ میرے والد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ مجھے اس وقت یاد آتا ہے، اپنی نسلوں کو بچاؤ ورنہ آنے والی نسلیں اپنے باپ کی تلاش کرنا شروع کر دیں گی۔ اللہ غریق رحمت کرے، قوم کی بڑی فکر تھی، قوم کا بڑا درد تھا، نوجوانوں کی اصلاح میں بوڑھے رہ کر بھی نوجوان بن کر بات کرتے تھے۔ ان کا جملہ اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے، نئی نسلوں کی حفاظت کرو، کڑی سے کڑی نظر رکھو، اندھے نہ بنو، احمق نہ بنو، بے وقوف نہ بنو، نادان نہ بنو،
گھر کے چولہے کی ہانڈی کو، دیگچی کو کھلا رکھتے نہیں، کیونکہ گھر کے اندر رہنے والے چوہوں پر بھروسہ نہیں، اور اپنی بچیوں کو آزاد رکھتے ہیں باہر کے ماحول پر بھروسہ کر کے۔ کل عید تھی، ایک نوجوان ملنے کے لیے آیا میرے پاس، گوشت بھی لایا، گوشت بھی، تھوڑی دیر بیٹھ گیا۔ میں اچھا جانتا ہوں اس نوجوان کو، بہت پہلے بہت ملاقات ہوتی تھی، محبتیں باقی ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ میں نے اب پوچھا اب کیا کر رہے ہیں؟ پہلے وہ آٹو چلاتے تھے، اب نہیں، کچھ اور بزنس کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا اب کیا کر رہے ہیں؟ حضرت میں فلاں بزنس کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ نہیں حضرت، آٹو لائن میں پیسہ تو مجھے الحمدللہ ملتا تھا، لیکن میں خود اپنے ہاتھوں سے اس لیے اس لائن کو چھوڑ دیا کہ کچھ حالات و واقعات دیکھ کر بھی اندھے بننا پڑتا ہے۔ میں تو غیر مسلم لڑکیوں پر ترس کھاتا ہوں، لیکن میری خود آٹو میں بیٹھنے والی کئی بچیاں بیٹھتے وقت برقعے میں ہوتی ہے، اترتے وقت پتہ نہیں کہ ان کا برقع کب چینج ہوتا ہے۔ اور میں اس وقت آٹو چلانا چھوڑ دیا جب میں ایک اسکول کی بچی کا بھاڑا مانا تھا، ماہانہ اسے وقت پر اسکول لے کر جانا اور اسکول سے لے کر گھر واپس لا کر چھوڑنا۔ ایک مرتبہ میں نے اس جوان بچی کو آٹو میں بٹھایا اور اسکول کی طرف جانے لگا تو بچی نے مجھے دوسرا پتہ بتایا۔ میں نے کہا کہ نہیں ماں، تمہارے اماں بابا تو اسکول کو چھوڑنے کے لیے بولے، میں کیا بولتوں کہ وہ کرو۔ میں خاموش رہ گیا۔ شام کو برابر وقت میں پک اپ کرو، میں برابر جا کر پک اپ کیا۔ جب واپس آ کر گھر چھوڑنے کا وقت آیا تو اترتے اترتے کہنے لگی، انکل اگر امی ابا پوچھے تو بولنا اسکول سے لا کو چھوڑیا بول کر۔ تب میں سوچ لیا کہ ایک بچی کی عزت میری زبان سے برباد ہوتی ہے تو ایسی روٹی روزی کی ضرورت ہی نہیں۔ بات بڑی گہری ہو رہی ہے، میں نے مقدمہ باندھا کہاں اور پہنچا کہاں، آئی تو بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ کچھ بھی کہہ لو میرے دوستو، مجھے تو صاف صاف بات کرنا ہے۔ کوئی مجھے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی میرے مقدر کو سنوار نہیں سکتا۔ اس سال کے حج کیمپ کی آزادی پر تو لاہور پڑے تب بھی کم ہے، شاید مولانا نہیں گئے۔ میں نہیں گیا اس سال، بہت مصروف، پروگرام بہت زیادہ تھے اس حادث کے، دعوت تو ضرور آئی تھی لیکن مجھے جانے کا اتفاق نہیں ہوا، بہت مصروف تھا۔ میرے ایک ساتھی نے پوچھا حضرت آپ اس سال حج کیمپ نہیں آئے؟ میں نے کہا کہ نہیں بھائی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ فلائٹس کب سے شروع ہو رہے ہیں، میں تو دوسرے باہر کے بہت سارے پروگرام میں مصروف تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ مولانا بہت اچھا کیا کہ آپ نہیں آئے، ورنہ آپ دیکھ کر برداشت نہیں کرتے۔ ویسے تو ہر سال بے حیائی سر چڑھ کر بولتی تھی، لیکن اس سال تو آسمان چھونے لگی بے حیائی۔ ثبوت بھی موجود ہے، بغیر ثبوت و دلیل کے بات نہیں کرتا یہ عاجز، تصاویر موجود ہیں۔ حاجیوں کو چھوڑنے گئے، حیا چھوڑ دیے۔ حاجیوں کو چھوڑنے گئے، شرم چھوڑ دیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان بھی، علامہ اقبال کہتے ہیں، شیطان بھی اس وقت پریشان ہے، میرے کرنے سے پہلے یہ قوم کیسے برباد ہو رہی ہے۔ اب تو ان سے مجھے بچنا چاہیے۔
اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. کبھی کبھی تو شیطان یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین. اے انسان تو اتنا بے خوف ہو گیا, اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے, میں تو تیرے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. قرآن میں ہے. نسلوں کی حفاظت کرو ورنہ آنے والی نسلیں اپنے باپ کی تلاش شروع کرے گی. کسی کو اپنے بہکنے کا اندیشہ ہو, اسے چاہیے وہ شادی کرے یا نہیں تو کثرت سے روزہ رکھے, کیونکہ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ قوت عطا کیا ہے, اس کے غلط جذبات مر جاتے ہیں. غلط جذبات. فعلیہ بالصوم. نوجوانوں تمہارے لیے تو اس فتنے والے دور میں, بے حیا دور میں, بے شرم دور میں, قدم قدم پر خطرے کے دور میں تم نبی کی اس سنت کو لازم پکڑ لو. میرے آقا کی سنت کیا تھی, میرے آقا کا حکم کیا تھا, میرے آقا کا فرمان کیا تھا کہ ہر مہینہ چاند کی 13, 14, 15 کو روزہ رکھو. یہ بہت بڑی عبادت ہے. آقا نے فضیلت بتائی, اندر کا راز نہیں بتایا. فضیلت کیا بتائی کہ تم ہر مہینے کی چاند کی تاریخوں میں 13 تاریخ, 14 تاریخ, 15 تاریخ کو روزہ رکھ لو. جو ہر مہینہ چاند کی 13, 14, 15 کو روزہ رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. آقا نے فضیلت تو بتا دی لیکن اندر کا راز رکھا تھا. شارحین نے تحقیق کر کے دیکھا تو پھر ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے انسان کے اندر اپنی غلط خواہشات پر کنٹرول کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. رکھو نا. ہر مہینے کی 13, 14, 15 کو کیا روزہ رکھے گا؟ کبھی کبھار سال میں 1 روزہ عرفے کا آتا, وہ بھی نہیں رکھتا. محرم کے 2 روزے آتے, وہ بھی نہیں رکھتا. شب برات کا 1 روزہ آتا, وہ بھی نہیں رکھتا. مہینے میں ان روزوں کے مقابلے میں مہینے میں روزے رکھنا اس کی فضیلت کم ہے. یہ روزے عرفے کا روزہ رکھنا, محرم کی 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کو روزہ رکھنا, یا نہیں تو شب برات کی 15ویں کو روزہ رکھنا تو دور کی بات ہے. پیٹ کنڈا مسلمان رمضان کے روزے ہی نہیں رکھتا. چاشمے کے دن ایک نوجوان مسئلہ پوچھ رہا ہے, حضرت میں روزہ تھا, حضرت تھا کا تو سمجھ گا کہاں کی ختم ہوگا اس کا. میں روزہ تھا حضرت, بھول کو جا کو ہوٹل میں ناشتہ کر لیا حضرت. کیا کرے اب, کا تو 3 پوری کھا لیا. 3 پوری کھائے تک میں روزہ ہوں بول کو یاد نہیں آیا کیا اسے؟ کیا کرم. ارے روزے میں بھول ہے صاحب. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب روزے میں بھول جاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں. بھول کر جو کھا لیتا ہے, آقا نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کھایا نہیں بلکہ اللہ نے اسے کھلایا. روزے میں اگر کوئی آدمی بھول کر پی لیا کہ تو سگریٹ نہیں, پانی, چائے بھول کر 1, 2, 3 گٹ پی لیا تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں. آقا نے یہ بھی فرمایا کہ وہ پیا نہیں, اللہ نے اسے پلایا ہے. کب 1 گٹ پی لیا, 2 گٹ پی لیا, ارے میں روزہ نہ کہوں بول کو چمک جانا. 3 پوریاں کھائے تک اسے یاد نہیں آیا کہ تو یہ دھوکہ کی نہیں دھوکہ. رکھو نوجوانوں, روزہ رکھو. مہینے میں 3 دن روزہ رکھو, آنکھوں میں کنٹرول پیدا ہوگا,
خیالات میں کنٹرول پیدا ہوگا. یا تو شادی کر لو یا نہیں تو 18 سال کا انتظار کرنا ہے تو اس سے پہلے کی تدبیریں ہیں. روزہ رکھو 13, 14, 15. بلکہ اسے مذاق نہ سمجھو، یہ حقیقت ہے. یہ اتنا فتنے والا دور ہے کہ نوجوانی تو روزہ نہیں، بڈھے بھی روزہ رکھنا. سب برابر ہے. آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قدم بہکنے کا اگر وقت ہو، ڈر ہو، خوف ہو، شادی کر لو. شادی میں عزت کی حفاظت پر نگاہ ہوگی، عمر پر نہیں. اسی لیے اس زمانے میں پڑھنے سے پہلے بھی شادی کرتے تھے، پڑھنے کے بعد بھی شادی کرتے تھے، پڑھتے ہوئے شادی کرتے تھے، شادی کر لے کر پڑھتے تھے. میرے پاس کئی دن پہلے ایک نوجوان آیا، رویا، شکایت کیا. حضرت اللہ کی قسم کتنے شریف ہیں، دیکھیے نوجوان اس زمانے میں بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. نوجوان تھا 20-21 سال کا، آیا میرے پاس. حضرت ایک باپ کی طرح ہیں آپ میرے لیے، میں صاف صاف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. حضرت مجھے شادی کا سخت تقاضا ہے، میں گناہ کرنا نہیں چاہتا اور میرے اندر برداشت کی طاقت بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ صاف صاف اپنے والدین کو بتا دو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی اولاد یا ایک انسان کی حالت کو ماں باپ سے زیادہ جاننے والی ذات کوئی اور ہو نہیں سکتی. ایک انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں باپ سے زیادہ جاننے والی ذات کوئی نہیں ہو سکتی. پیارے ایک کام کرو، صاف صاف اپنے والد صاحب کے سامنے، اگر خوف ہے تو والدہ صاحبہ کے سامنے آپ بیان کر دیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ حضرت والد صاحب کے سامنے تو بولنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن میں نے کئی مرتبہ والدہ کے سامنے پیش کیا تو میرے والدہ نے مجھے ڈانٹا اور میری والدہ نے میرے والد کے پاس میری اس بات کی شکایت کی اور میرے والد اور والدہ دونوں مل کر میرا مذاق اڑائے. یہ عمر کیا رہے تیری شادی کرنے کی؟ پوچھے کہتے ابھی نہیں تو کب کرنا سو، مودی جی کی عمر میں آنا کیا؟ 21 سال. ایک روایت میں ہے کہ آقا کا نکاح 21 سال میں ہوا، ایک روایت میں 23 سال میں ہوا، ایک روایت میں 25 سال میں ہوا. کرتے تھے، شادی کی عمر نہیں تو اور کیا عمر. وہ بھی بچہ صاف صاف اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے صاف صاف کہہ رہا ہے. اس بچے کی پیشانی کو بوسہ دے کر، سر پر دست ولایت رکھ کر اس بچے کا سادہ سیدھا انتظام کرنے والا باپ میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح مسلمان ہوتا ہے، سچی شریعت کو جاننے والا ہوتا ہے. ورنہ میرے دوستو، ہم نے ایسے ماں باپ کو بھی دیکھا جن کو معلوم ہے کہ ہمارا بچہ زنا جیسے فاحش گناہ میں مبتلا ہے، پھر بھی اپنے بچے کی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. شادی سے پہلے بھی پڑھتے تھے، شادی کے بعد بھی پڑھتے تھے، پڑھتے ہوئے بھی شادی کر لیتے تھے. حضرت سعید کے سامنے جو شاگرد بیٹھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ بالکل ذہین تھے. 3 دن سبق کو نہیں آئے تو استاد نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ واہ کیا بات ہے؟ شاگرد نے کہا کہ حضرت بیوی کا انتقال ہو گیا، تجہیز و تکفین میں شریک رہا. توجہ سے سننا. حضرت آج جلدی چھوڑ ڈال رہی ہیں کیا حضرت؟ من سے پوچھ رہا ہے.
میں کئی کو جلدی چھوڑوں با. تیرے گھر کی قربانی کو بھی میرے تقریر کے وقت کو کیا تعلق رے بابا؟ سن رہی سو ہفتے میں ایک مرتبہ، سن رہی سو سال میں ایک مرتبہ، وہ بھی کٹنگ کے ساتھ. آج 4 بجے سے پہلے بھیجتا نہیں. یہ انشاءاللہ میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے. کیا وقت بھی آ جائے لیکن اپنا نظام آگے پیچھے نہیں کرنا. میرا ایک اصول، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا اصول، ہمارا اپنا عیدگاہوں کے نمازوں کے بارے میں سن رہا ہوں. مسلمانوں، دشمنوں نے دین کا اتنا مذاق نہیں کیا جتنا تم اس وقت دین کا مذاق کر رہے ہیں. میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، ہماری باتیں کریلے سے زیادہ کڑوی، تلوار سے زیادہ تیز نظر آ رہی ہے نا. برداشت کرو، ہم بولنا نہیں چھوڑیں گے، لیکن انتظار کرو موت کا. انک میت و انہم میتون. پیغمبر جو تمہاری باتوں پر یقین نہیں رکھتے، جو تمہاری باتوں کو مانتے نہیں، آپ دل چھوٹا مت کیجئے. آپ کو بھی دنیا سے واپس آنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے. مرنے کے بعد حقیقت کھل جائے گی، کون حق پر تھا کون ناحق پر تھا. 25 منٹ میں یہ عیدگاہ میں نماز ہوئی ہے. نماز کی ترتیب سے لے کر دعا تک کا پورا نظام ارے عیدگاہ کے ذمہ داروں، تمہاری قربانی کا بکرا ذبح کرے تو ٹھنڈا ہونے کے لیے آدھا گھنٹہ، عید کا اصل مقصد 25 منٹ میں ختم ہو جائے. یاد رکھو، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، مسجد ہو کہ مدرسہ ہو کہ عیدگاہ ہو، یہ سب کعبۃ اللہ کی روحانی اولاد ہیں. یہ جملہ غور سے سننا. میرے رب کا کرم ہے کہ صاف صاف بات کرنے کی طاقت وہ دیتا ہے، تو عرض کر رہا ہوں، دینی اداروں میں جاہلوں کا قبضہ ہوتا ہے. اپنے علاقے کی عبادت گاہیں ہی روحانیت سے، نورانیت سے اور نظام سے ہٹتی نہیں. ایسے جاہل اگر حرمین شریفین پر بھی قبضہ کرتے ہیں تو حرمین شریفین کا نظام بھی بدل جاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دینی اداروں کو دینداروں کے حوالے کرو. مسجد اور عیدگاہ دونوں کا ایک ہی حکم ہے، 5% فرق ہے، 5% فرق. ذرا تو بھی پڑھے لکھے رہے تو سمجھانے میں مزہ آئے گا. ایسا جاہل مطلق ہے، حالت دیکھے تو اسلام کو ابو جہل یاد آتا ہے. ایسے جہالت کے مجسمے کو کیا خاک سمجھائے. جس دن خدا کی تعریف ہونا اس دن انسانوں کی تعریف.
جس دن خدا کو منانا اس دن انسانوں کو منایا جا رہا ہے، جس دن نماز کا انتظار کرنا اس دن سیاسی لوگوں کا انتظار کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد نہیں، اللہ کا عذاب آئے گا۔ مسجدوں کو بیڈ روم بنا لیا، عیدگاہوں کو بیڈ روم بنا لیا، جاہلوں کا، اجہل لوگوں کا راج ہے۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ تم نماز کا انتظار کرو، نماز تمہارا انتظار نہیں کرے گی۔ تم نماز کا انتظار کرو، نماز تمہارا انتظار نہیں کرے گی۔ نماز کو انتظار نہ کراؤ، تم نماز کا انتظار کرو۔ اور اس دور میں اگر نماز کسی کا انتظار کرتی ہے، ایسے سجدوں پر تو اللہ کی نظر تو دوسری بات، دور کی بات، چلتے چلتے فرشتے بھی نظر نہیں ڈالیں گے۔ کیا عید کی نماز خالی تکبیراں زیادہ بھی، رکوع بھی، سجدے بھی؟ اللہ کا دن، وہ اللہ کا دن، اللہ کا دن۔ بات لمبی ہو گئی تو مقدمے میں اٹکا ہوا ہوں، ورنہ آپریشن نہیں، پوسٹ مارٹم کرتا۔ سیاستوں کو سیاسی اڈوں میں سنبھال کر رکھو، اللہ رسول کے گھروں میں استعمال مت کرو۔ کسی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، جو ہوگا وہ نبی کی نسبت اور صدقے سے ہوگا۔ یہ یقین، یہ ایمان مسلمانوں پیدا کرو۔ چڑھانے کی بھی حد ہوتی ہے، اتارنے کی بھی حد ہوتی ہے۔ اتنا نہ چڑھاؤ کہ اللہ ناراض ہو جائے، اتنا نہ چڑھاؤ کہ نبی ناراض ہو جائے۔ عبادت گاہوں میں عبادت ہی اچھی لگتی ہے، سیاست نہیں۔ مجھے جان سے مار دو میرے دوستو، شہادت قبول ہے۔ مجھے ان اداروں میں، ان اداروں کی عزت کو پامال کرنے والوں پر تعجب نہیں ہوتا، ایسی جگہوں پر جا کر نماز پڑھنے والے نادانوں پر تعجب ہوتا ہے۔ اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ زینوا العیدین بالتکبیر، عیدوں کو تکبیرات سے سنوارو۔ اس دن جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر کرو، اس دن جتنا ہو سکے اللہ کی تکبیر بیان کرو، اس دن جتنا ہو سکے اللہ کی توحید بیان کرو، اس دن جتنا ہو سکے اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس دن جتنا ہو سکے اللہ کی تقدیس بیان کرو۔ آپ کے زبان پر صرف ایک ہی چیز رہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہی آپ کے زبان پر رہو۔ کل عید کی نماز جہاں اس عاجز کی ذمہ داری تھی، میں نے یہ بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر آگے کا جملہ کیا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مسلمان ہو کر مرو، ایمان کی حالت میں مرو، اسلام کی حالت میں مرو۔ تمہاری 60 سالہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، موت کے وقت کا اعتبار ہے۔ 100 سال کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، موت کے وقت کا اعتبار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم توپ ہو، ترم خاں ہو، فلاں ہو، لیکن انسان کی کامیابی کا وقت عین ہوتا ہے، موت کا وقت
وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو ہم نے تم کو ایمان دیا، موت تک ایمان کی حفاظت کرو، ایمان کی حالت میں مرو، اسلام کی حالت میں مرو، موت تو آنا یقینی ہے۔ تفسیر پڑھو، علماء کا بیان سنو، اہل اللہ کی مجلسوں میں بیٹھو، تم کیا پکڑتے ہو، دامن کیا پکڑتے ہو، اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھو۔ دل اگر مردہ ہو گیا نعروں سے کچھ نہیں ہوگا، دل مردہ ہو گیا ابو بکر نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر دل مردہ ہو گیا یہ امام بیکار ہیں، دل مردہ ہو گیا یہ ڈپٹے بیکار ہیں، دل مردہ ہو گیا یہ ٹوپیاں بیکار ہیں، اگر دل مردہ ہو گیا تم کسی مسجد کے صدر نہیں، تم حرم کے خادم بھی بن جاؤ، کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اگر دل مردہ ہو گیا تو پھر رمی جمرات کی دیواروں کی طرح ٹوپیاں پہن کر دکھانے سے کوئی کام نہیں چلے گا۔ دل زندہ ہو تو بات بنے گی، دل جس کا زندہ ہوتا ہے وہی ایمان کی حالت میں مرتا ہے، دل جس کا زندہ ہوتا ہے وہی اسلام کی حالت میں مرتا ہے۔ ورنہ میرے دوستو میں نے ان باتوں کو شاید کبھی کسی موقع میں عرض کر دیا، جنازے شان سے اٹھیں گے لیکن حقیقت اللہ کو معلوم ہوگی۔ پڑھانے والا نماز امام حرم ہی کیوں نہ ہو، اگر ایمان کی حالت میں نہ مرا تو امام حرم کے پڑھانے کی وجہ سے وہ جنتی نہیں جہنمی ہوگا، اگر ایمان کی حالت میں مرا تو پھر اپنے محلے کی مسجد کا امام نماز پڑھا دے، جنت الفردوس اس کا انتظار کرے گی۔ ایمان کی حالت میں مرنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر پڑھو تو پتہ چلے گا۔ مسلمانوں میں تو صاف صاف کہتا ہوں، آج دین کو، آج اسلام کو، آج شریعت کو، مجھے صاف کہنے دو مسلمانوں، آج دین کو، آج اسلام کو، آج شریعت کو امریکہ سے نقصان نہیں، یہودیوں سے نقصان نہیں، عیسائیوں سے نقصان نہیں، دوسرے دشمنان سے نقصان نہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دین کو، اسلام کو، شریعت کو اگر نقصان ہے تو پھر دو قسم کے لوگوں سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ مال کو نہ سمجھنے والے مالداروں سے، دوسرا جاہل ذمہ داروں سے۔ اسلام کو دشمنوں سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ مال کو اللہ کی نعمت نہ سمجھنے والے اور حلال طریقے سے مال نہ کمانے والے مالداروں سے دین کو نقصان ہے، اور جاہل ذمہ داروں سے دین کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ مذاق بنا لیا عیدوں کو، مذاق بنا لیا مسجدوں کو، مذاق بنا لیا عیدگاہوں کو۔ جو کونسلر بنا اس کی پیریڈ میں اس کا راج ہوگا عیدگاہوں میں، جو ایم ایل اے بنا اس کی پیریڈ میں اس کا راج ہوگا۔ غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، خدا کے عذاب کی شکل نہیں سمجھ سکتے۔ خدا کا عذاب سام بل میں گھسنے کے مانند گھس کر اندر کے وجود کو غارت کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے گھروں کے تقدس کا لحاظ رکھو، اللہ کے میدانوں کے ادب اور احترام کا لحاظ رکھو۔ مسجد میں آ جائے، بات اللہ کی ہو، بات دین کی ہو، نظر اللہ پر ہو۔ عیدگاہوں کو چلے جائے، بات اللہ کی ہو۔ کوئی ادھر، ارے علماء تو یہاں تک کہا کہ بھائی عید کی نماز کے بعد ایک لمبا ہجوم بنا کر عیدگاہوں میں مصافحے اور معانقے کرنے پر اختلاف رکھا ہے۔
اور پھر سیاسی ماحول پیدا کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ سمجھ میں آیا میرا یہ طرز؟ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رہے بابا، سمجھ میں آیا؟ عیدگاہ مقام ادب اور احترام ایسا ہے، ہمارے حضرت امیر شریعت حکیم الملت مفتی زماں مفتی اعظم الشاہ اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو زیادہ مسجد میں کھانسنے سے بھی منع کرتے تھے۔ اگر آپ کی طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کثرت سے کھانس رہے ہیں، ابھی آپ نماز نہیں شروع کیے، میں اس وقت اب بھی دارالعلوم سبیل الرشاد کا میں طالب علم ہوں، پہلے بھی طالب علم تھا، جب میں وہاں مستقل پڑھتا تھا، اب مستقل نہیں، ابھی بھی میں میرے مدرسے کا میں طالب علم ہوں۔ مجھے اچھا یاد ہے ایک مرتبہ مغرب یا عشاء کی نماز میں کچھ طلباء کی کھانسی ساتھیوں کی زیادہ ہو گئی، پہلی صف میں حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ نماز کے انتظار میں بیٹھے تھے، تو جب حد سے زیادہ کھانسی کی آوازیں سنائی دی، حضرت نے بالکل پیچھے مڑے بغیر بھی، اتنا مسجد کا ادب کرتے تھے حضرت، اتنا مسجد کا ادب کرتے تھے، آپ دیکھے نہیں حضرت کو یا حضرت کے ادب اور احترام کو مسجد کے اندر، طلباء کو ڈانٹتے تک نہیں، کبھی کرسی میں بیٹھ کر نماز نہیں پڑھا حضرت، قبلے کی طرف تھوکا نہیں، اتنا آہستہ مسجد میں حضرت قدم رکھتے، چونٹی بھی اگر تلوے میں آ جائے مرے گی نہیں، بہت ادب احترام۔ جب کچھ ساتھیوں کی اور طلباء کی کھانسی کی آواز زیادہ سنائی دی، حضرت نے اپنے ہی انداز سے کہا کہ عزیزان، برداشت نہ ہو سکے تو مسجد کے باہر کے حصے چلے جائیں، یہ عبادت خانہ ہے، کھانسی خانہ نہیں۔ عبادت خانہ ہے، کھانسی خانہ نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے خامخواہ مسجد میں کھکارنا بھی بے ادبی میں شامل ہے، اور نماز کی حالت میں خامخواہ کھکارتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ چپکے تھی بھی نماز میں نماز فاسد، فسد الصلاۃ۔ یہ اللہ کے گھروں کا ادب اور احترام ہے، ورنہ میرے دوستو کیا کہوں، دماغ بہت پریشان ہو جاتا ہے ان حالات کو دیکھتا ہوا سنتا ہوں۔ دینی مجلسوں میں جب بات مجلس دین کی ہو تو کام دین کا ہونا چاہیے، اور دین ہی کی بات سننا چاہیے، اور دین جاننے والے سے ہی بات سننا چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ جب ماحول دین کا ہو، ورنہ اور بھی مجلسیں اور محفلیں ہیں جہاں آپ اپنی عزت کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں، یہاں اللہ کا بندہ بن کر آنا چاہیے، بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ دین کا اگر ماحول ہو تو بات دین کی ہو، کام دین کا ہو، اور دین کی بات بھی کسی دین جاننے والے سے سننا چاہیے اور اطمینان کے ساتھ سننا چاہیے۔ چلتے چلتے عیدین کا ماحول بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ سہولت اس کا بکرا کاٹنے کے واسطے مسجد میں 6:30 بجے نماز رکھو جی بول کر 4-5 آدمیاں ظلم کر رہی کہتے کئی کو بھائی عیدگاہ ہے نا بھائی، نہیں 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 عیدگاہ میں 9 بجے نماز کی مر جاتا، 9 بجے اس میں الگ فتویٰ دیتا، سو کون دیے سو فتویٰ؟ اس کی دادی
عید الاضحیٰ میں قربانی کرتی نہ بکرے کے کلیجے، تلی، پھیپھڑے، دل کے سالنے سے ناشتہ کرنا کہتے خالی کھانے پینے کے مسئلے ڈھونڈتا گھگو۔ عید الاضحیٰ میں ہاں اتنا مسئلہ ہے، فقہا نے فرمایا عید الفطر میں کچھ کھا کر جاؤ، عید الاضحیٰ میں آ کر کھاؤ، کیونکہ عید الفطر میں آج روزہ نہیں ہی بول کو بتانا، عید الاضحیٰ تو پھر کھانے ہی کی عید ہے۔ تمہیں کھا کر گئے تو جلدی جلدی کھا کو، آدھا کھائے آدھا چھوڑے جانا پڑے گا، اللہ کی محبت پر قربان ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے آ کر یہ عبادت ادا کر ڈال، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اس کے بعد جا کو دستر میں بستر بنا لے۔ دستر میں بستر بنا لے، بکرے کے آئٹما کو رائٹ راؤنڈ جوڑ ڈال کو، بیچ میں بیٹھ جا بکرا بن کر، کون پوچھتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان دنوں میں جو تو کھاتا ہے وہ ڈائریکٹ میری مہمان نوازی ہے۔ غرض عید کے دن زیادہ تکبیرات، زیادہ ذکر، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مسلمان ہو کر مرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں موت کے وقت کلمہ نصیب ہونے کے کئی اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب کیا ہے معلوم؟ ایام تشریق میں جو خلوص کے ساتھ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر پڑھتا ہے، انشاءاللہ اس کی موت ایمان کی حالت میں آئے گی۔ چھوٹا عمل اجر کتنا بڑا ہے، نہیں ابھی بھی سلسلہ چل رہا ہے تکبیرات تشریق کا، لیکن نہیں پڑھتے، بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا۔ واجب عمل ہے، واجب عمل ہے، دین کی باتوں کو فرصت سے سنو۔ آج بھی میرے بارے میں لوگ پوچھ رہے تھے آج جلدی کیا حضرت بیان، جلدی گلدی کیا بھی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ایک میری ذمہ داری ہے، میں پورا ہفتہ محنت کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ذمہ داریاں تو میرے پیچھے بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد اس عنوان کو اور اس واقعے کو ذہن میں رکھو۔ حضرت سعید ابن مسیب کے شاگرد کے بیوی کا جب انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ادب، احترام، اخلاق، دنیا، آخرت سب سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑے بڑے سزا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ ہم تمام کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔